انشاءاللہ العزیز اللہ کے محبوب بندے رحمان کے خاص بندوں کی صفات اور نشانیوں میں سے آخری جو 13ویں صفت ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں انسان پر۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین و آسمان ہیں، زمین و آسمان کے درمیان ساری کائنات ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، انسان ہے، انسان کے اعضاء ہیں، قوت گویائی ہے، قوت شنوائی ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایمان کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے کعبے کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے آقا کا روضہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک بہت بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس کو آنکھوں کا نور بھی کہا جاتا ہے، دل کا سرور بھی کہا جاتا ہے، جگر کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے، لخت جگر بھی کہا جاتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اولاد واقعتاً اولاد ہو تو وہ دل کا سرور بنتی ہے، آنکھوں کا نور بنتی ہے، وہ اولاد گھر کی ویرانیاں ختم کرنے کا سبب بنتی ہے، اور جوانی والی اولاد بڑھاپے کے والدین کے لیے سہارا بنتی ہے۔ تو اسی اولاد کے متعلق رحمان کے بندوں کی آخری صفت کا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ لوگ کون؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ کہ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ پھر اس کے بعد اور کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور میری اس اولاد کو متقین تو بنانا ہی ہے، متقین کا بھی امام بنا دیا۔ اللہ رب العزت سے اولاد کے متعلق مانگنا ہے اللہ رب العزت کی شان کے مطابق، اور اللہ رب العزت عطا بھی پھر اسی انداز سے کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اور اس دعا کا تعلق اولاد کی تربیت کے ساتھ ہے، کہ والدین جو اولاد کی تربیت کرتے ہیں اسی تربیت کا ایک حصہ والدین کا اولاد کے لیے دعا کرنا بھی ہے، یہ بھی اسی تربیت میں شامل ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے اولاد والی کہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھ کے دیکھیے۔ اور انسان جو ہے اپنی کم عقلی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی حکمت کو نہیں دیکھ پاتا، تو لہذا شکوے شکایت پر اتر آتا ہے۔ ہوتی انسان کی کم عقلی ہے
انداز سے ہوتے ہیں کہ جو پھر شرک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے فرما دیا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہوں میں بیٹیاں دوں، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں میں بیٹے دوں، ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہوں میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دوں، اور جس کو چاہوں میں باندھ رکھوں۔ اور انسان اللہ رب العزت سے پھر شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ جس بیٹے کے لیے یہ تڑپ رہا ہے یا جس بیٹے کے لیے اللہ رب العزت سے شکوے اور شکایت کرتا ہے کہ مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا اس کا نوح علیہ السلام کا کنعان بن جائے، اور جس بیٹے کے ذریعے یہ سہارا تلاش کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جوانی میں وہی بیٹا اس کے دوسرے سہارے بھی چھیننے کا سبب بن جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد سے بڑی بڑی توقعات والدین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی اولاد والدین کے لیے اجیرن بن جاتی ہے، ان کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتی ہے، پھر وہی والدین اکتا جاتے ہیں، پھر حد سے زیادہ جب بگڑتے ہیں وہی والدین پھر کہتے ہیں کہ تجھے تو جنا ہی نہ ہوتا، تم مر کیوں نہیں جاتا۔ لیکن ہماری سوچ اس وقت اتنا بھی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ کہیں یہ اولاد کا بگاڑ تیری غلط تربیت کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ہم جو اب شکوہ شکایت میں ادھر آئے ہیں، کبھی اپنی ذہن کے گھوڑے اس طرف بھی دوڑاؤ کہ کہیں تمہاری غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں ہے جو آج تم اپنی اولاد سے اتنے تنگ اور پریشان ہو، کہ وہی اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے، بچپن میں ہوتی ہے، لاڈ پیار ہوتے ہیں والدین کے لیے، والدین کے لاڈ پیار ہوتے ہیں اولاد کے ساتھ، اور ان کے سامنے جب اچھلتے کودتے ہیں پھر یہی والدین کہتے ہیں کہ ابھی ان کی کون سی عمر ہوئی ہے، اور وہی ماں جب اپنی دوستوں میں بیٹھتی ہے، عزیز و اقارب میں بیٹھتی ہے، تو وہ پھر بڑے مان اور فخر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری بیٹی 7 سال کی ہی ہے لیکن بڑا اچھا یہ ڈانس کرتی ہے، اور وہی باپ جب اپنے دوستوں میں اور عزیز و اقارب میں بیٹھتا ہے تو بڑے مان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ منع کی عمر تو ابھی 6 سال ہوئی ہے، بڑے عمدہ قسم کے یہ گانے گا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جوانی میں پھر ہم ان سے کسی اور نتیجے کے خواہش مند ہوتے ہیں، حالانکہ بچپن میں ہم نے بویا کچھ ہوتا ہے اور جوانی میں اس سے کاٹ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے یوں سمجھیے جیسے ببول اور کانٹے دار درخت کی ہم نے بیج لگائے ہیں، اور جوانی میں ہم ان سے پھر پھولدار خوشبو والے پھول کی پھر امید رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرتا ہے، حضرت عمر اس بیٹے کو تنبیہ کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کے متعلق اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، تو پھر وہ بیٹا کہنے لگا اے امیر المومنین، کیا اولاد کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں جو والدین نے پورے کرنے ہوں؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل ہیں۔ کہا کہ وہ کون سے حقوق ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ سب سے پہلا اولاد کا حق یہ ہے کہ تم اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو، اور دوسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ تم ان کا اچھا نام رکھو، تیسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ تم ان کو قرآن کی تعلیم دلاؤ۔ تو وہ بیٹا جو ہے، وہ جو نافرمان تھا، باپ اس کا شکایت لے کر آیا تھا، وہ بیٹا کہنے لگا اے امیر المومنین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد نے ایک مجوسی کی باندی سے نکاح کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد نے میرا نام فلاں رکھا ہے جس کا معنی تھا سیاہ فام بدصورت، اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے قرآن کی تعلیم سے بھی جو ہے محروم رکھا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے والد کو بلایا اور کہا کہ آج اس اولاد کی نافرمانی کی تم جو شکایت کر رہے ہو، اس کو نافرمان بنانے میں تمہارا خود کا کردار ہے۔ اولاد کی تربیت کا حصہ اولاد کے لیے دعا بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا
تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ حقیقی یتیم وہ نہیں ہے کہ جس سے والد کا سایہ اٹھ کے آئے، بلکہ حقیقی یتیم وہ ہے جس سے والد کی تربیت کا سایہ اٹھ گیا، جس والد نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، حقیقی معنی میں وہ یتیم ہے، اور والدین اس جرم میں پورے کے پورے شریک ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شروع میں پردہ رکھتے ہیں، کچھ کہتے نہیں کبھی چھوٹے ہیں، بہت سی معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ابتدا معمولی ہوتی ہے، بعد میں نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ قطروں کو جمع کرنے سے دریا بن جاتے ہیں، ذرات کے ملنے سے پہاڑ بن جاتے ہیں، روئی پر محنت ہو تو وہ شاہانہ لباس بن جاتا ہے، بیجوں کی نگہداشت ہو تو وہ پھول بن کر گلشن کو مہکاتے ہیں، موتیوں پر اگر محنت کی جائے تو وہ حسینوں کے گلے کی مالا بن جاتے ہیں، ستاروں کے مجتمع ہونے سے کہکشائیں بن جاتی ہیں، اگر افراد پر محنت ہو تو وہ محدث بن جاتے ہیں، مفسر بن جاتے ہیں، زمانے کے امام بن جاتے ہیں، زاہد بن جاتے ہیں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک چنگاری پورے خرمن کو بھسم کر دیتی ہے، خضر و جھاڑیاں خوفناک جنگل کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، دریا سے نکلنے والا تھوڑا تھوڑا پانی سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور بچوں کی غلط تربیت ان کو ڈاکو بنا دیتی ہے، لٹیرے بنا دیتی ہے، چور بنا دیتی ہے، ان کو ہیرونچی بنا دیتی ہے، ان کو نشئی بنا دیتی ہے، ان کو چرسی بنا دیتی ہے۔ اور جو والدین بچپن سے ہی اولاد پر محنت کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں اللہ کا نام رچاتے ہیں، تو پھر وہ اولاد جوانی میں ایسی شاہکار بنتی ہے کہ جس کی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی جن کا ہم نام لیتے ہیں، وہ اپنی آپیتی میں لکھتے ہیں کہ میری دادی حافظہ تھی اور بڑی پکی حافظہ تھی، قرآن بڑا یاد تھا، ہر روز ایک منزل قرآن کی پڑھتی تھی جو 3، سوا 3، 3.5 پارے کے قریب بنتی ہے، اور رمضان المبارک میں روزانہ 40 پارے تلاوت کرتی تھی، ایک قرآن پورا کر کے 10 پارے اور بھی تلاوت کرتی تھی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی میری دادی کے بیٹے حضرت مولانا یحییٰ رحمہ اللہ تعالی جب ان کی گود میں تھے تو وہ جب ان کو دودھ پلاتی تھی تو وہ اس وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے، میرے والد نے بولنا سیکھا تو اپنی توتلی زبان میں انہوں نے قرآن کا ایک پاؤ سنایا، قرآن کا ایک پاؤ ماں کی گود میں یاد کر چکے تھے۔ جب مائیں ایسی ہوں گی، بچوں کو دودھ پلائیں گی، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گی، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں گی، تو پھر ان گودوں میں پلنے والے بچے پھر ایسے بنیں گے۔ اور آج کل کی مائیں کیا ہوتی ہیں، ادھر سے موبائل پر ڈسکو ڈانس دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ادھر سے گانے گا رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں، خود بھی گنگنا رہی ہوتی ہیں، پھر ان گودوں میں پلنے والے بچے پھر ایسی ہستی نہیں بنیں گے، پھر وہی بنیں گے جن کی جوانی سے تم تنگ ہو۔ اولاد کی تربیت کا پہلا حق یہ ہے کہ تم ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ جب ماں فاحشہ ہوگی، جب ماں کا طور طریقہ غلط ہوگا، اور ایسے ہی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کرے، اور شوہر جو ہے اس کے بھی جب کرتوت خراب ہوں گے تو پھر وہ اولاد غلطی ہی کی طرف جائے گی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے اچھے نام تجویز کرنا چاہیے، اولاد کا اچھا نام رکھنا چاہیے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا نام انسان کی شخصیت ہے، انسان کا تعارف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نام کا غلط مطلب ہوتا تھا اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیتے تھے کہ ایسا نام مت رکھو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں رواج بن چکا ہے
کہ ماڈرن سے ماڈرن نام تلاش کر کے رکھو، ایسا نام تلاش کر کے رکھو جو پہلے کبھی نہ سنا ہوا ہو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب نام سنتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسٹر کا نام ہے یا مس کا نام ہے، یہ کسی مسلم کا نام ہے یا غیر مسلم کا نام ہے یا وہ تیسری جنس کا نام ہے۔ اس لیے اچھا نام رکھنا یہ بھی اولاد کی تربیت میں سے ایک حق ہے۔ اور ایک حق اولاد کے لیے دعا کرنا بھی ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے لیے اتنی تیز ہوتی ہے قبولیت کے اعتبار سے کہ کسی کی دعا بھی اتنی تیز نہیں ہوتی، کہ جب والدین دل سے اخلاص سے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے، جائز ہو، صحیح ہو، حلال ہو، وہ اس کی اولاد کو ملتے رہے گا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں مثالوں سے کہ اس کی ماں نے اس کو یہ دعا دی تھی، آج اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کے والد نے گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی تھی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے تھے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے، جب جاتے تھے ماں پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی میرے بچے کی خیر ہو۔ والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد طور کی جانب جا رہے ہیں، پاؤں پھسلتا ہے، گر جاتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے موسیٰ وہ دعا ختم ہو گئی ہے، اب ذرا سنبھل کے آیا کرنا، پہلے تو آتا تھا پیچھے تیری ماں کی دعا کا اثر ہوتا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو والدین اپنی جوانی کی حالت میں، جو والدین اپنی جوانی کی حالت میں اپنی بچپن والی اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتے، اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے، بڑھاپے میں ان والدین کو پھر رونا اور شکوے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تم نے اللہ سے مانگا تھا، تم نے ان کی صحیح تربیت کی تھی۔ اولاد کی تربیت میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کو حلال روزی کما کر کھلاؤ۔ حلال روزی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اولاد نیک ہوتی ہے، اور ان کی صحبت کا بھی خیال رکھیں۔ ہاں کہ میرے اولاد کی اٹھک بیٹھک کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے یار کیسے ہیں، اس کی محفل اور مجلس کیسی ہے۔ جو والد تو چونکہ گھر کے اندر بات ہوتی ہے، جو والد اپنی اولاد اور اپنے بیٹے کی صحیح صحبت کا خیال نہیں رکھتا، پھر وہ بعد میں شکوے شکایت کس منہ سے کر رہا ہے کہ میرا بیٹا خراب ہو گیا ہے اور فلاں نے جو ہے اس کو غلط طرف لگا دیا ہے، وہ غلط مجلس والا جو اس کا ساتھی ہے، دوست ہے، یار ہے، اس کے اندر بھی پھر ویسی عادت بن جائے گی۔ چار بندے سگریٹ پینے والے ہیں، آپ کا بیٹا سگریٹ نہیں پیتا ہے، آپ کے بیٹے نے ایک دن ان کے ساتھ بیٹھا، دوسرے دن بیٹھا، تیسرے دن بیٹھا، ایک ہفتے کے بعد وہ نام ہی کہیں گے ایک کچ لگانے کا، اس کا بھی دل کرے گا۔ وہ چرس پیتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، آپ کا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے، باپ کو پورا اس پر اعتماد ہے، لیکن نہیں، وہاں اعتماد نہیں کرنا، وہاں اعتماد نہیں کرنا۔ اس لیے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے پر اعتماد کر بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا تو نمازی ہے، میرا بیٹا تو 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، وہ تو قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھتا ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ اگر اپنی کلاس کے ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، جب والد کو پتا ہے کہ اس کے وہ 4 دوست ان کی مجلس درست نہیں ہے، وہ نشئی ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ غلط ان کی مجلس ہے، تو یہ اپنے بیٹے پر اعتماد کبھی نہ کرے، ورنہ یہ ٹھوکر کھائے گا۔ وہی بیٹا جس پر اس کو اعتماد تھا جوانی میں باپ کو پھر ٹھوکریں مارے گا۔ وہ نہ بھی نشہ کرتا ہو لیکن ان کی مجلس میں بیٹھ کر ایک نہ ایک دن وہ بھی عادی بن جائے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سے ایک حق یہ بھی ہے ان کی صحبت کا خیال رکھیں، اور اولاد کی تربیت میں سے ایک حق آخری یہ بھی ہے کہ ان کے لیے اچھا مواد گھر میں میسر کرے۔ ان کو انٹرنیٹ اس لیے نہ لگا کے دے کہ وہ باپ جب گھر سے باہر ہو تو وہ گھر کی تنہائیوں میں اس پر غلط چیزیں دے۔ ان کے لیے اچھی کتابوں کا انتخاب کرے، اچھے رسالوں کا انتخاب کرے، یہ نہیں کہ ان کے پاس ڈائجسٹ ہوں، ان کے پاس فلمیں اور گانے کے پورے آلات میسر ہوں
اولاد کی تربیت میں سے یہ بھی ایک حق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تھا اولاد کی تربیت کے حقوق میں سے ایک حق جو تھا وہ تھا دعا کرنا، کہ عباد الرحمان اللہ کے جو رحمان کے جو بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی جو 13 صفات ہیں ان میں سے 13ویں صفت ہی یہی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ نیک لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور صرف دعائیں کرنے کا قرآن نے نہیں کہا، بلکہ قرآن نے آگے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہہ کر ہمیں بھی اشارہ کر دیا کہ تم نے ان کے لیے اکیلی فیکٹریاں نہیں مانگنی، ہاں تم نے ان کے لیے صرف بزنس نہیں مانگنا، حلال چیز جائز چیز اپنی اولاد کے لیے مانگو، رزق کی فراوانی مانگو، لیکن قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے لیے نیک بننے کی دعا پہلے کرنی ہے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ اے اللہ ہماری اولاد کو متقین بنا، متقین بلکہ متقین کا بھی امام بنا۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا